وملجنا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور فخر موجودات زینت بزم کائنات حامی بکساں سید سروراں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کے جمعۃ المبارک میں فطرانے کے حوالے سے تفصیلاً مسائل بیان ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص فطرانہ ادا کرتا ہے، صدقۃ الفطر دیتا ہے تو اسے 3 فضیلتیں ملتی ہیں. جو صدقہ فطر دیتا ہے اسے 3 فضیلتیں ملتی ہیں. فرمایا پہلی فضیلت یہ ملتی ہے کہ اس کے روزے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں. جو اس نے روزے رکھے ہیں روزے قبول ہو جاتے ہیں. دوسری فضیلت فرمایا جب نزاع کا وقت ہوگا، سکرات کا وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. اور صدقہ فطر کا اس کی تیسری فضیلت کیا ہے، تیسرا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جب قبر میں جائے گا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ کر دے گا. تو یہ فطرانہ دینے کے 3 فضائل حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمائے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے. جب بندہ فطرانہ دیتا ہے تو روزہ مقام قبولیت تک پہنچ جاتا ہے. تو فطرانہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کی بے حد اہمیت ہے. اب فطرانہ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ فطرانہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، دیں نہ دیں. تو فطرانے کے حوالے سے فقہا نے یہ فرمایا کہ فطرانہ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے. ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، غنی پر واجب ہے. اپنا فطرانہ اور اپنی نابالغ اولاد کا فطرانہ اپنا بھی دے گا، اپنی نابالغ اولاد کا بھی فطرانہ دے گا. اور یہ دینا کیا ہے؟ واجب ہے. ہر بندے پر نہیں ہوتا، صاحب نصاب پر ہوتا ہے. اچھا، زکوٰۃ کا نصاب اور ہوتا ہے، فطرانے اور قربانی کے واجب ہونے کا نصاب اور ہوتا ہے. میں نے پچھلے بھی کئی جمعے پہلے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ عمومی طور پر صرف 5 چیزوں پر فرض ہے. زکوٰۃ کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، پرائز بانڈ اور مال تجارت. زکوٰۃ ان 5 چیزوں پر ہے.
وہ چرائی کے جانور چھٹی چیز ہوتی ہے، وہ عام طور پر لوگوں کے پاس نہیں ہوتے، وہ جانوروں کی مخصوص تعداد اور پھر مخصوص شرائط، لیکن عام طور پر یہ 5 چیزیں ہیں: سونا چاندی، پرائز بانڈ، مال تجارت اور روپے پیسہ۔ زکوٰۃ میں ہم نے صرف یہ 5 چیزیں دیکھنی ہیں۔ اگر کسی کی ملکیت میں ایک پلاٹ پڑا ہے، اس نے تجارت کی نیت سے نہیں خریدا، اس کو وراثت میں مل گیا، یا اس نے ویسے اپنے بچوں کے لیے یا آئندہ ضروریات کے لیے خرید کر رکھ دیا کہ آئندہ مجھے کام آئے گا، اور وہ پلاٹ لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، اس کی مالیت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ صرف 5 چیزوں پر ہے۔ اگر اس کے پاس صرف سونا ہے تو جب 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر اس کے پاس صرف سونا ہے، اس کے پاس چاندی نہیں ہے، اس کے پاس رقم نہیں ہے نقد کیش، اس کے پاس پرائز بانڈ نہیں ہے، اس کے پاس مال تجارت نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو جب 7.5 تولے ہوگا تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر 7 تولے بھی ہے تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس صرف چاندی ہے، سونا نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، روپے پیسہ نہیں ہے، پرائز بانڈ نہیں ہے، صرف چاندی ہے، تو جب 52.5 تولے ہوگی تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ 52.5 تولے سے کم ہے، 52 تولے ہے، 50 تولے ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس رقم ہے، اس کی حاجات اور زندگی کی ضروریات کے علاوہ، ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس رقم ہے اور 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچ گئی تو ہم کہیں گے زکوٰۃ فرض ہو گئی، نہیں، اس کی حاجات ضروریات زندگی کے علاوہ اگر اس کے پاس اتنی رقم ہے جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتی ہے، اب جو چاندی کا نصاب بن رہا ہے وہ تقریباً 1,80,000 ہے۔ چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ 1,80,000۔ تو اگر کسی کے پاس کیش میں 1,80,000 ہے اور وہ اس کی ضروریات سے زائد ہے، فاضل ہے، اضافی ہے، اب اس پر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی۔ یا کسی کے پاس مال تجارت ہے، صرف مال تجارت ہے، اور وہ 1,80,000 کے برابر یا زائد ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اچھا، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس تھوڑی چیز ہوتی ہے، مطلب کچھ سونا ہوگا، 1 تولہ ہے، آدھا تولہ سونا ہے، کچھ رقم ہے یا تھوڑی سی چاندی ہے، تو اب ہم ان سب چیزوں کی قیمت نکالیں گے۔ جب یہ مختلف جن سے آ جائیں گے نا، جو مال زکوٰۃ 5 آپ کو بتائے ہیں، سونا چاندی، پرائز بانڈ، روپے پیسہ، مال تجارت، یہ 5 چیزیں ہیں اور ان میں سے تھوڑا ہے، سونا 1 تولہ ہے، آدھا تولہ ہے، چاندی کچھ تولے ہے یا نہیں ہے، کچھ رقم ہے اضافی، یا پرائز بانڈ ہے، یا تجارت کا تھوڑا سامان ہے، تو ہم پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ سونا 7.5 تولے ہوگا تو تب، چاندی 52.5 تولے ہوگی تو تب زکوٰۃ فرض ہوگی، نہیں، پھر ہم ان سب کی قیمت نکالیں گے، ٹوٹلی قیمت جب 1,80,000 کے برابر یا زیادہ ہو جائے تو اب یہ بندہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ ہاں، پھر وہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر کسی کا اس نے قرض دینا ہے تو وہ قرض کی جو رقم ہے وہ اس مال میں سے مائنس کرے گا، منہا کرے گا، نکالے گا۔ اگر وہ نصاب بچ جاتا ہے 1,80,000 یا زیادہ تو پھر وہ زکوٰۃ دے گا۔ تو یہ ساری ڈیٹیل ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، اور جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو خود بخود قربانی بھی واجب ہوتی ہے، فطرانہ بھی واجب ہوتا ہے۔ اچھا، ایک صورت ایسی بھی ہے کہ قربانی زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن قربانی واجب ہو جاتی ہے، فطرانہ واجب ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ یہ صورت ہے کہ چونکہ قربانی اور فطرانے کے نصاب میں ہر وہ چیز جو اس کی حاجات ضروریات کے علاوہ ہے، ان سب کی مالیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اس میں 5 چیزیں نہیں دیکھتے ہم، سونا چاندی، پرائز بانڈ، روپے پیسہ، مال تجارت، یہ 5 چیزیں نہیں دیکھتے۔ اس میں ہر اضافی چیز، جیسے شروع میں نے آپ کو مثال دی
کہ کسی کا ایک اضافی پلاٹ رکھا ہوا ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے، وہ اضافی پلاٹ ہے، اس کو وراثت میں مل گیا، یا اس نے ویسے خریدا کہ بچے بڑے ہوں گے تو میں ان کی رہائش یہاں پر بناؤں گا۔ اب اس پلاٹ کی مالیت کو ہم نصاب میں شمار کریں گے، کس کے نصاب میں؟ فطرانے اور قربانی کے نصاب میں۔ فطرانہ اس کی وجہ سے واجب ہو جائے گا، قربانی واجب ہو جائے گی، زکوٰۃ اگرچہ اس پر نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو تجارت میں بار بار کہہ رہا ہوں، مال تجارت کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں کہ جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور تاحال اس کی یہ نیت باقی ہو۔ آپ نے کوئی بھی چیز خریدی اس نیت سے کہ میں آگے اس کو فروخت کروں گا، بیچوں گا، پروفٹ ملے گا تو میں بیچ دوں گا، وہ کیا ہے؟ مال تجارت ہے، چاہے وہ پلاٹ ہے، چاہے وہ کوئی اور چیز ہے، اور اس کی نیت تاحال باقی بھی ہو، وہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور اگر کسی نے بیچنے کی نیت سے خریدا لیکن بعد میں نیت بدل گئی، کہا یار یہ بڑا اچھا پلاٹ ہے، یہاں پر تو میرا مکان ہونا چاہیے، میرے بچوں کا ہونا چاہیے، یا یہاں پر میں اپنی دکانیں بناؤں گا، دکانیں بنا کر کرائے پر چڑھا دوں گا، تو اب وہ مال تجارت نہ رہا، وہ جگہ، وہ پلاٹ اب وہ تجارت نہیں ہے، اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن اضافی ہے تو قربانی اس کی وجہ سے واجب ہوگی، فطرانہ واجب ہوگا۔ بہت ایک اہم بات وہ قربانی کے حوالے سے بھی ہے، فطرانے کے حوالے سے بھی ہے، وہ کیا ہے کہ عورتوں کے پاس قربانی اور فطرانے کا نصاب عمومی طور پر ہوتا ہے۔ وہ کیسے کہ عورت کی ملکیت میں کچھ نہ کچھ رقم ہوتی ہے، چاہے وہ 1000 ہو، 500، 100 روپیہ ہو، اس کی ضروریات کے علاوہ ایک سیونگ کے طور پر رکھی ہوتی ہے کہ اچھی کمی میں یہ کام آئے گی رقم عورت کے اپنے پاس۔ یا عورت کے پاس سونا ہوتا ہے جو اپنے میکے سے لے کر آتی ہے، دو طرح کا سونا ہوتا ہے نا عورت کے پاس، ایک وہ جو اس کو اپنے ماں باپ دیتے ہیں، اور ایک سونا وہ ہوتا ہے جو شوہر کے خاندان کی طرف سے اسے پہنایا جاتا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے لے کر آتی ہے وہ عورت کی ملکیت میں ہوتا ہے، کیونکہ عورت اپنے جہیز کی خود مالک ہوتی ہے، اور جو شوہر کی طرف سے پہنایا جاتا ہے وہ شوہر کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس میاں والی کے اندر عرف یہی ہے، چاہے جائے کہ شوہر خود صراحت کر کے بیوی کو مالک بنا دے تب بیوی مالک ہوگی، ورنہ وہ خالی بیوی پہنتی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ خدا نخواستہ جب اس طرح کا معاملہ بن جاتا ہے کہ بیوی ناراض ہو کے میکے چلی جاتی ہے یا مزید ان کا آگے رشتہ نہیں چلتا، تو جو شوہر کے خاندان کی طرف سے اسے زیورات پہنائے جاتے ہیں وہ واپس لیے جاتے ہیں۔ تو یہ عرف اس بات پر ہے کہ جو سسرال کی طرف سے عورت کو زیورات ملتے ہیں وہ شوہر کی ملکیت میں ہوتے ہیں، اور جو میکے کی طرف سے زیورات لے کر آتی ہے وہ اس عورت کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ تو اب تقریباً 1 تولہ تو ضرور ہمارے ہاں پہنایا جاتا ہے۔ اگر 1 تولہ بھی سونا ہے اور اس کے پاس اضافی جہیز کے برتن موجود ہوتے ہیں جو سالہ سال استعمال نہیں ہوتے، تو ان کی مالیت اور وہ 1 تولہ سونا ہے، آدھا تولہ سونا ہے، ان کو ہم جمع کریں گے، اگر 1,80,000 کے برابر زیادہ ہو جائے تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گی، اس پر قربانی بھی واجب ہو جائے گی، فطرانہ بھی واجب ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ فطرانہ ہر صاحب نصاب پر اپنا بھی واجب ہوتا ہے، اور اگر اس کی نابالغ اولاد ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، ان کا فطرانہ بھی اس غنی اور مالدار پر، صاحب نصاب پر واجب ہوگا۔ فطرانہ کیا بالغ اولاد کا بھی باپ پر ہے؟ تو فقہاء کرام نے لکھا کہ نہیں، بالغ جو اولاد ہے اس کا فطرانہ باپ پر واجب نہیں ہے، ہاں دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو باپ ہوتا ہے، گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ سب کی طرف سے فطرانہ دیتا ہے، بالغ اولاد ہے، نابالغ اولاد ہے، بیوی کا بھی وہ دیتا ہے، تو دے سکتے ہیں لیکن واجب نہیں ہے۔ بالغ اولاد کا فطرانہ اگر وہ بالغ اولاد خود صاحب نصاب ہے تو ان پر خود اپنا نکالنا واجب ہوگا،
اسی طرح بیوی کا فطرانہ شوہر پر واجب نہیں ہے. شوہر دینا چاہے تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، دے سکتا ہے، فطرانہ ادا ہو جائے گا، لیکن واجب نہیں ہے. بیوی خود صاحب نصاب ہے تو اس پر اپنا فطرانہ نکالنا اپنے مال میں سے یہ واجب ہے. اگر شوہر دے رہا ہے تو یہ شوہر کی مہربانی ہے کہ اس نے اس کی طرف سے فطرانہ ادا کر دیا. اچھا، فطرانہ کس کس وقت نکال سکتے ہیں؟ فقہاء احناف نے لکھا کہ افضل وقت کیا ہے؟ عید والا دن، عید کی نماز سے پہلے جب فجر کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے اس کے بعد سے لے کر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرانہ دینا یہ افضل ہے. لیکن اگر کوئی چاہے تو روزوں سے پہلے بھی فطرانہ دے سکتے ہیں. رمضان کا بھی مہینہ نہیں آیا، ایڈوانس میں فطرانہ دیا جا سکتا ہے. اسی طرح روزوں کے دوران، رمضان کے دوران بھی اگر کوئی فطرانہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اور اگر غرباء کو دے رہے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ عید سے پہلے دے دیں تاکہ وہ اپنی ضروریات اس کے ذریعے پوری کر سکیں. اور فطرانہ اگر عید تک کسی نے نہیں دیا، عید کی نماز کے بعد بھی فطرانہ دیا جا سکتا ہے اور بعد میں بھی ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا، اور تاخیر کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن بہتر نہیں ہے کہ بلا وجہ تاخیر کی جائے اس میں. اب فطرانہ کس کس کو ہم دے سکتے ہیں؟ تو فطرانہ اسے دے سکتے ہیں جنہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جو مستحق زکوٰۃ ہیں انہیں فطرانہ بھی ہم دے سکتے ہیں. مستحق زکوٰۃ کون ہوتا ہے؟ جو صاحب نصاب نہ ہو، اس کے پاس نہ تو زکوٰۃ کا نصاب ہو، نہ فطرانہ اور قربانی کے واجب ہونے کا نصاب ہو. اسے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ سید نہ ہو، وہ آوان نہ ہو. علوی، آوان یہ حضرت علی کی اولاد میں سے، ان پر زکوٰۃ، صدقات واجبہ، فطرانے وغیرہ یہ حرام ہے. اسی طرح وہ ہاشمی نہ ہو. بعض قریشی ہاشمی ہوتے ہیں، بعض قریشی غیر ہاشمی ہوتے ہیں. جو قریشی ہاشمی ہیں ان پر زکوٰۃ اور صدقات واجبہ حرام ہے. اور جو غیر ہاشمی قریشی ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، صاحب نصاب نہیں ہے، تو پھر ان کو دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، صدقات واجبہ دیے جا سکتے ہیں. اسی طرح اپنی اولاد کو بھی ہم زکوٰۃ اور صدقات واجبہ نہیں دے سکتے، اور اپنے ماں باپ کو بھی. اولاد میں کون کون آتے ہیں؟ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، انہیں ہم یہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ، فطرانہ وغیرہ نہیں دے سکتے. اسی طرح جو اوپر ہیں، ہمارے ماں ہے، باپ ہے، دادا دادی، نانا نانی، انہیں بھی نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، بہن، بھائی، بھانجے، بھتیجے، کزن ہو گئے، خالہ زاد، پھپھی زاد، تایا زاد، چچا زاد، ماموں ہے، چاچو ہے، چاچی ہے، ممانی ہے، ماسی ہے، تو یہ جتنے ایک قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دینا دوسروں کو دینے کے بجائے اگر یہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو افضل ہے. بلکہ فقہاء نے فرمایا اور احادیث میں بھی یہ فرمایا گیا کہ ان کو دینے میں دو فائدے ہیں، ڈبل ثواب ہے، دگنا اجر ہے. ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا. دوسرا کس کا؟ صلہ رحمی کا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، تو اس میں دگنا ثواب ہے. اور اگر رشتہ داروں میں، ان قریبی رشتہ داروں میں نہیں ہے مستحق زکوٰۃ تو پھر اپنے پڑوسیوں کو دیں. پڑوسیوں میں نہیں ہے تو پھر اپنے محلے میں دیکھیں. محلے میں اگر مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر اپنے شہر میں دیکھیں. اہل سنت کے جتنے مدارس ہیں ان میں بھی زکوٰۃ، فطرات، دیگر صدقات واجبہ دیے جا سکتے ہیں. مسجد پر ڈائریکٹ نہیں لگتا، فطرانہ نہیں لگتا. مسجد پر ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں لگتی. جیسے مسجد میں تعمیرات کا کام جاری ہے، آپ جا کر اپنی زکوٰۃ دے دیں، یا زکوٰۃ کی رقم سے آپ اینٹیں لے کر دے دیں، سریہ دے دیں، بجری دے دیں، سیمنٹ دے دیں، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں اس طرح ہو سکتی ہے کہ کسی مستحق زکوٰۃ کو آپ نے زکوٰۃ دی، فطرانہ دیا، اور پھر اس نے اپنی خوشی سے مسجد میں ادا کر دیا یہ ہیلا کر کے، تو اب مسجد پر تو وہ لگ جائے گی لیکن براہ راست نہیں لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تملیک شرط ہے. زکوٰۃ اور صدقات واجبہ میں کیا شرط ہے؟
تملیک کا مطلب ہوتا ہے مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا، مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا۔ تو یہ فطرانے کے حوالے سے کچھ اہم مسائل تھے۔ پچھلی جمعے میں نے رقم کا بھی آپ کو بتایا تھا کہ پورے پاکستان میں ایک اہل سنت کی طرف سے ایک متفقہ رقم کا اعلان ہوتا ہے، اور وہ جو اعلان ہوا وہ گندم کے چکی والے آٹے کے حساب سے 240 روپے کا ہوا، لیکن آپ اپنے شہر کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی گندم کے آٹے کے حساب سے دینا چاہے تو چکی والا آٹا تقریباً چکیوں پر 80 روپے کلو دیا جا رہا ہے، تو اگر اس حساب سے دیں گے تو 2 کلو گندم کتنے بنے گی آٹا؟ 160 روپے۔ تو 160 روپے بھی اگر کوئی دے گا تو فطرانہ اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن اگر 240 دے دے تو سونے پر سہاگا ہے۔ رائے خدا میں 70-80 روپے زیادہ چلے جائیں گے تو نقصان نہیں ہے، وہی آخرت میں قبر میں حشر میں کام آئے گا۔ اسی طرح جس کو رب نے زیادہ دیا ہے تو وہ پھر گندم کے اعتبار سے نہ دے، وہ جو کے اعتبار سے 4 کلو جو کی قیمت دے، تقریباً 700 روپے بن رہی ہے۔ اگر اللہ نے اور زیادہ نوازا ہے تو پھر وہ جو کے اوپر اس پر دار و مدار نہ رکھے، وہ کھجور کے اعتبار سے دے دے۔ 4 کلو کھجور تقریباً نارمل قسم کی وہ 2400 روپے بنتی ہے فی کس، یا اجوا کھجور وہ تقریباً 19,000 فی کس بنے گی۔ جس کو رب نے اور زیادہ دیا اجوا کھجور کے حساب سے دے دے، یا وہ کشمش درخت کے حساب سے دے دے، تقریباً 6-7 ہزار وہ بن جائے گا فی کس۔